ہم تم ہم تم ایک رمضان اسپیشل ڈرامہ تھا جو شروع میں تو مجھے ایک روایتی سی کہانی پر مبنی لگا، لیکن جو کہانی آگے بڑھتی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ روایتی نہیں، ایک عام سے طبقے کی کہانی ہے، نہ کہ کسی خلائی مخلوق کی کہانی جو اکثر ہمیں ہر دوسرے ڈرامے میں نظر آتی ہے۔ اس کہانی میں رائٹر نے سوسائٹی کے ان تمام ٹیبوز پر لکھا اور انتہائی ہلکے پھلکے اور مثبت انداز میں لکھا۔ یہ ڈرامہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے سبق بھی دے گیا۔ یہ کہانی دو خاندانوں کے درمیان گھومتی ہے جو کہ ایک دوسرے کے ہمسائے بھی ہیں، اور ہمسایوں میں اس قدر میل جول اور اپنائیت جو کبھی ہمارا خاصا تھی اب تو شاذ و نادر ہی پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمسایوں میں یہ پیار دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہوا۔ ایک گھرانہ تھا پروفیسر کتب کا، جس میں وہ اکیلے ہی کوئی ریزروڈ اور ذرا سڑیل قسم کے تھے۔ بیوی اور ان کی تینوں بیٹیاں پرلے درجے کی پھوہڑ، اور کتب صاحب کے والد گرامی تھے مشہور ٹک ٹاکر۔ پروفیسر کتب کی تینوں بیٹیاں ذہین و فتین تھیں۔ بڑی بیٹی مہا پڑھائی کے ساتھ ساتھ فٹنس فریک تھی، اور نیہا ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شیطان دماغ رکھتی تھی، اور سب سے چھوٹی بیٹی آئی ٹی کا ایسا کیڑا تھی کہ بوقت ضرورت ہیکنگ بھی کر لیتی تھی۔ تینوں لڑکیوں کے کرائم پارٹنرز تھے دادا حضور، اور لیڈر تھی نیہا۔ پروفیسر کتب صاحب کو اولاد نرینہ نہ ہونے کا غم تھا، جو کہ در حقیقت ان کے دوست اور ہمسائے سلطان نے بار بار پروفیسر صاحب کو احساس دلا کر مبتلا کیا تھا، کیونکہ سلطان صاحب ایک انتہائی کامچور انسان تھے جو شرطیں لگانے پر گھر والوں کا پیسہ برباد کرتے تھے۔ ان کے گھرانے میں دو انتہائی سگڑ بیٹے اور ایک ٹام بوائے ٹائپ بیٹی تھی، ایک بھلکڑ بیوی اور ایک ان کی زندگی سے بھرپور والدہ یعنی سلطان میاں کی سانس رہتی تھی۔ بڑا بیٹا سرمد جو کہ ایک بہترین شیف تھا اور اس کا اپنا ریسٹورنٹ تھا۔ آدم نیہا کا کلاس فیلو اور پروفیسر کتب صاحب کا چہیتا تھا۔ ان کی چھوٹی بہن کراٹے اور مارشل آرٹ سیکھ رہی تھی اور نیہا کی چھوٹی بہن کی دوست تھی، اور ان کی نانی صاحبہ نے کھولی ہوئی تھی رشتہ کرانے والی دکان، جو ہر موقع پر وہ کھول لیا کرتی تھی۔ نانی صاحب نے ہی مہا کا ایک جگہ رشتہ کرایا تھا جو نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ سرمد مہا سے محبت کرتا تھا، اور یہی بات اس ڈرامے میں خوبصورت دکھائے گی کہ طلاق یافتہ لڑکی بھی قابل محبت ہے، اسے بھی ایک دوشیزہ کی طرح پروٹوکول دیا جا سکتا ہے۔ اور مہا جو کسی کم پڑھے لکھے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، سرمد کے کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اس سے شادی پر رضامند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ڈگریوں کی کمی ہوتی ہے، لیکن وہ باشعور مرد ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد شوہر بیوی کو پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس ڈرامے میں شادی کے بعد لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے، جو بہت ہی اچھا پیغام ہے۔ اور دوسری طرف کتب محل کی نیہا اور سلطان محل کا آدم، دونوں کی کھٹ پٹ پورے ڈرامے میں چلتی ہے۔ ایک شیر تو دوسرا سوا شیر ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دونوں کی زندگی کا مقصد صرف ایک دوسرے کو رسوا کرنا ہے۔ نیہا کا کریکٹر ایک ڈھیٹ لڑکی کا ہوتا ہے جو اپنے باپ کی سختی سے بھی نہیں ڈرتی۔ در حقیقت اس کے ابا کا آدم کو اس پر ترجیح دینا بچپن سے اس کے دماغ میں سمایا ہوتا ہے، اور باپ کا بیٹیوں کے سامنے بیٹا نہ ہونے کا ذکر کرنا اسے باغی بنا دیتا ہے۔ یہاں والدین کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ بچے اور بچپن دونوں کتنے نازک اور حساس ہوتے ہیں، پیرنٹنگ کے وقت ان چیزوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور اس شے کی ہماری سوسائٹی کو اشد ضرورت تھی۔ ڈرامے میں کلائمیکس تب آتا ہے جب نیہا کے لیے ایک پرفیکٹ اور ہونہار لڑکے کا رشتہ آتا ہے جو پروفیسر کتب کے کولیگ کا بیٹا ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کا کولیگ بھی بن جاتا ہے۔ ٹائم کا انتہائی پابند، ہر شے میں پرفیکٹ، باہر سے تعلیم یافتہ، جس کے کردار پر کوئی دھبا نہیں ہوتا۔ ادھر آدم کا نیہا سے محبت میں گرفتار ہو جانا، اور نیہا کا باپ کی فرمانبرداری میں پرفیکٹ لڑکے سارم کے لیے ہاں کر دینا، کیونکہ وہ اس وقت ہم سفر کے معنی سے بھی نابلد ہوتی ہے۔ حالات اور واقعات نیہا اور پروفیسر کتب کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آدم سارم کی طرح فوراً کوالیفائڈ نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن وہ نیہا کے لیے موزوں ہے، سارم نہیں، کیونکہ نیہا کی پرسنالٹی کو آدم صحیح سے سمجھتا ہے، اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، اس کے لیے پوری دنیا سے ٹکر لینا جانتا ہے، نہ کہ سارم کی طرح پریکٹیکلٹی اور لاجک سے رشتے نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پریکٹیکل ہونا اچھی بات ہے، لیکن رشتوں کی خوبصورتی جذبات سے ہے۔ میاں بیوی میں دوستی کا ہونا نعمت ہے، اور سارم کے کردار کو بھی اچھا لکھا گیا، جو نیہا اور آدم کی ذہنی ہم آہنگی اور جذبات کو دیکھ کر خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہ کہ ولن کا کردار نبھاتا ہے۔ گرینڈ پیرنٹس کی زندگی میں پائے جانے والی تنہائی اور ان کے مسائل اور بچوں کے ساتھ ان کی جو اٹیچمنٹ ہے، اور اس عمر میں ان کے لائف پارٹنر کے لیے خواہش کو اچھے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ جہیز کو برا کہا گیا ہے۔ سلطان کا چپکے سے جہیز میں ملنے والی رقم کا تقاضا کرنا اور مہا کا سن لینا، اس موقع پر بہو نہیں باقی سب گھر والوں کا شرمندہ ہونا بھی اچھا پیغام تھا۔ بیٹے بھی گھر کے کام کر سکتے ہیں، سگڑ ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ بیٹیوں کو ہی خدائی مددگار سمجھا جائے۔ بہو، ساس اور سسرال کا بھی اچھا امیج دکھا کر فضا میں تھوڑی خوشگواری پھیلانے کے لیے رائٹر کا خصوصی شکریہ۔ ایک نکمے انسان سلطان، جس کو سب نے کہہ کر بھی ڈیٹ کر دیا تھا، ان کو ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی بہو سدھار لیتی ہے،
پھر وہ خود ہی پروفیسر کتب کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ تمہاری جیسی بیٹیاں اللہ ہر ایک کو دے۔ پروفیسر کتب صاحب کی بیوی جو ہر وقت ان کے عتاب کا شکار رہتی تھی، ان کا خود پر تھوڑا سا توجہ دینا شوہر کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ بھی بہت زبردست پیغام ہے کہ بے شک آپ کی اولاد جوان ہو، پھر بھی آپ کو اپنے شوہر کے لیے بنتے سنورتے ضرور رہنا چاہیے۔ ہمسایوں میں کہاں رشتے کرتے ہیں ہم تم، یہ بھی ایک منفرد کام تھا اور اس میں کوئی بھی عیب بھی نہیں۔ بہنوں اور بھائیوں کی آپس میں بانڈنگ اچھی اور قدرتی سی تھی، لڑائی بھی تھی، ساتھ دینا، ان کے لیے لڑنا۔ سب سے بڑھ کر اس ڈرامے نے ایک قسط میں بھی انزائٹی یا ڈپریشن نہیں دیا دیکھنے والوں کو۔ ہلکی پھلکی سی انٹرٹینمنٹ والا یہ ڈرامہ ہمیں بہت کچھ سکھا گیا۔